بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. آج یہ آپ سے کچھ اہم ترین معلومات شیئر کرتے ہیں اور یہ معلومات ہمیں ملی ہیں براہ راست وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. ان سے پچھلے دنوں ایک نشست ہوئی اور اس نشست کا مقصد یہی تھا کہ خاص طور پہ معیشت میں کیا ہو رہا ہے. ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے, غریب بہت زیادہ شور مچا رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے, اور غربت میں اضافہ, مہنگائی میں اضافہ, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ذرا معلوم تو کیا جائے. تو اس کے جواب میں ان سے ہم نے کہا کہ آپ کیوں اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو اپنے الیکشن میں جانا ہے اگلے سال, تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے؟ اور اس وقت بہت بری حالت ہے مڈل کلاس کی, لوور مڈل کلاس کی, اور اس وقت جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے وہ آپ کی مہنگائی ہے, تو اس کو آپ کیوں نہیں کنٹرول کر رہے اور کیا وجہ ہے؟ ان کی معاشی ٹیم جو ہے, اہم ترین وزراء بھی موجود تھے اور اس میں یہ ساری باتیں بھی ہوئیں. کچھ جوابات ان کے ایکسپرٹس نے دیے, متعلقہ وزارتوں نے دیے, اور کچھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بھی دیے. وہ چونکہ ساری گفتگو جو ہے وہ ایک اس طرح سے رپورٹیبل نہیں ہے اور ایک ان کیمرہ سیشن تھا, آف دا ریکارڈ تھی, لیکن جو چیزیں بتائی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک تو اگلے الیکشن سے کسی قسم کے وہ خوفزدہ نہیں ہیں کہ اگلا الیکشن میں انہوں نے جانا ہے. نمبر 1 ان کی جو تھیوری, ان کی فلسفی جو ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میاں والی میرا حلقہ ہے اور وہاں پہ میں نے کوئی بھی آج تک کوئی ڈیولپمنٹ کا کام, فرام دا فرسٹ ڈے کی بات کر رہے تھے جب وہ حکومت میں نہیں تھے, تو میں نے کبھی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام, سڑکیں وڑکیں نہیں بنوائیں, لیکن میں نے اجتماعی نوعیت کے کام ضرور کیے, وہاں پہ تعلیمی ادارے بنائے. اور دوسرا یہ کہ وہاں کے لوگ کم از کم یہ بات سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں اور میں بدنیت نہیں ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, اور جو کچھ میں کروں گا وہ کلیکٹیولی کروں گا, اجتماعی مفاد میں کروں گا, اجتماعی طور پر جس کا فائدہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا حلقہ جو ہے وہ مستحکم ہوتا گیا. میرے حلقے کے عوام نے مجھے سمجھا, اور سمجھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آدمی کریڈیبل ہے اور کریڈٹ دیا جا سکتا ہے ہر چیز کا, ہر اچھی چیز کا. تو جب یہ کریڈیبلٹی انہوں نے کہا کہ میری بنی ہے, تو اس کے اکارڈنگلی پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی جو کہ میرے خیال میں یہ ان کا خیال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عوام میں جب جاؤں گا تو عوام میں جانے کے بعد میں نے اپنی اچیومنٹس بتانی ہیں, اور میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہا جس کا مقصد محض الیکشن جیتنا ہو یا شارٹ ٹرم اپنے ذاتی مفاد, ذاتی سیاست چمکانے کی بنیاد بنے. ایسا کوئی کام میں نہیں کر رہا, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت یہ کر رہی ہے کہ جو معیشت کو مستحکم کیا جائے مستقل بنیادوں پہ, اور ایسی کچھ بنیادی تبدیلیاں کر دی جائیں معیشت میں کہ معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے, یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اور اس ملک کی آمدنی بڑھائی جائے. اور ملک کی آمدنی بڑھے گی تو یقیناً قرضوں کا پریشر بھی کم ہوگا. اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم IMF کی جو کڑی شرائط ہیں, اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کی ہر شرط مانیں, بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو ہم یہ کرنے چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اگلے 1 سال کے اندر نہیں بلکہ اگلے چند ہفتوں میں کچھ ایسے پروجیکٹس بھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ جس سے ڈائریکٹ براہ راست فائدہ ہوگا غریب لوگوں کو, متوسط آمدنی کے, اور لوور مڈل کلاس جو ہے, مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس, ان کو فائدہ پہنچے گا. اور اس کے لیے میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں باقاعدہ طور پہ سبسڈی دی جائے گی کیش کی صورت میں, ٹارگیٹڈ سبسڈی ہر کسی کو نہیں دی جائے گی, اور وہ جو بنیادی آئٹمز ہیں خوراک کے, کھانے پینے کی چیزوں کے, ان پہ دی جائیں گی تاکہ کسی کا کچن ڈسٹرب نہ ہو. اور جو میرا اندازہ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں راشن کارڈ دیا جاتا تھا, اس وقت تو آپ کو سبسڈی کم قیمت پہ
راشن ملتا تھا. راشن میں آپ کو چینی ملتی تھی, آٹا ملتا تھا, گھی ملتا تھا, 3-4 آئٹم ہوتے تھے وہ راشن ڈپو سے ملتے ہوتے تھے. لیکن یہ ہے جی وہ کہتے ہیں جی ہم احساس پروگرام کا جو والیوم ہے وہ بڑھا رہے ہیں, ان میں مزید خاندانوں کو شامل کر رہے ہیں, اور اس کی جو تعداد ہے وہ 10 ملین سے ہم اوپر لے کے جانے کا ارادہ ہے, اور 10 ملین سے اوپر جائے گا, اور 10 ملین سے اوپر کا مراد ہے کہ ہم 1 کروڑ گھرانوں تک پہنچ سکیں گے, اور ان کو یہ ٹارگٹ سبسڈی جو ہے وہ اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. ایک بات انہوں نے یہ کی. دوسری انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ خاص طور پہ ایک بہت سارے میگا پروجیکٹس کے بارے میں 2 میگا پروجیکٹس کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جی یہ 2 کام ہم کرنا چاہتے تھے. ایک بندر آئلینڈ سندھ میں جو جزیرے ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے ان پہ انہوں نے کہا کہ وہ سندھ حکومت نے NOC دے کے واپس لے لیا. اور دوسرا جو میگا پروجیکٹ ہے راوی لاہور کا, راوی سٹی لاہور جو ایک نیا لاہور آباد کرنے کا, اس پہ انہوں نے کہا جی وہ حکم امتناعی ہو گیا ہے, اس وجہ سے ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا تھا اور وہ اسی اسٹریٹجی پہ عمل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے جو یہ ساری معیشت ہے وہ اس کو ہم آرٹیفیشل یا مصنوعی بنیادوں پہ کھڑا نہیں کریں گے, اور اس کو ہم سالڈ رکھنا چاہتے ہیں. اور اس لیے انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ یہ کام آگے بڑھ رہا ہے, اور فی الوقت لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن جب میں کمپین الیکشن موڈ میں جائیں گے, جب ہم بتائیں گے کہ یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں وہ کیوں کرنا پڑیں, تو لوگ ان کی بات مان لیں گے. پھر ایک اور بات بھی انہوں نے ایک اور میگا اسکینڈل کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو ہم سڑکیں بنانا شروع کیں, یعنی کہ نئے پروجیکٹس جو آئے ہائی ویز موٹر ویز اس طرح کے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جو ٹینڈر دینے والے تھے, جو بیڈر تھے, جو بنانا چاہتے تھے بلڈرز, انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمیں 2013 کا جو ہے نا وہ ریٹس دے دیں سڑکوں کی تعمیر کے لیے. تو ہم نے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی 2013 کا یہ ریٹ کیوں مانگ رہے ہیں, یہ 2021 ہے, 2013 کا اتنا پیچھے جا کے تو ان کو کیا بچے گا, اتنی مہنگائی ہو چکی ہے, سریا مہنگا ہو گیا, سیمنٹ مہنگا ہو گیا, یہ سارا کچھ لیبر مہنگی ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ 2013 کا جو ریٹ تھا وہ پر کلومیٹر آج سے کوئی 2 کروڑ سے بھی زیادہ کم تھا, اور بلکہ 2 کروڑ نہیں, شاید 20 کروڑ کی بات کی جا رہی تھی. کہ اتنا فرق تھا کہ 59 کروڑ اس وقت ریٹ تھا, اور آج کا ریٹ ہمارے زمانے کا ریٹ ہے 39 کروڑ. تو اتنا فرق تھا کہ جو منصوبوں کا, تو اس لیے وہ 2013 کا ریٹ مانگ رہے تھے ہم سے کہ جی 2013 کا ریٹ دے دیں. اس کا انہوں نے کہا کہ سینکڑوں کلومیٹر موٹر ویز اور ہائی ویز بنی, اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ ٹریلین میں کک بیکس بنتے ہیں, جو ٹریلین روپیز جو ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس میں انہوں نے حاصل کیے کک بیکس کی صورت میں. دونوں ادوار کی وہ مثالیں دے رہے تھے کہ دونوں ادوار میں یہ ہوا ہے. تو اس لیے ان کا خیال تھا کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ چونکہ بہت زیادہ صاف ہے, شفاف ہے, اس لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا, اور لوگ جو ہیں ان پہ اعتبار کرتے ہیں. اور پھر وزیر اعظم عمران خان پریشان بالکل نظر نہیں آئے کہ ان کو کوئی پریشانی کا سامنا ہو, خاص طور پہ کوئی معاشی صورتحال کا یا سیاسی طور پہ یا اپوزیشن سے ان کا کسی قسم کا کوئی خوف ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اپوزیشن سے خوف زدہ ہمیں لگے ہوں. ایک چیز. دوسری بات ان کا ایک اور بھی انہوں نے بتائی کہ ہم
ٹیکس نہیں بڑھائیں گے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا ارادہ ہے، اور ٹریکنگ اور ٹریس سسٹم جو ہے، ٹریس اینڈ ٹریکنگ جو ہے وہ ہم لگا رہے ہیں مختلف جو ہے شاپس پہ، انڈسٹریز پہ، وہ بڑی جو ہیں ان پہ لگا رہے ہیں۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ جی 15 ملین کے قریب لوگ جو ہیں، 15 ملین یعنی کہ 1,50,00,000، 1.5 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے، جو کہ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں، جن کی آمدنی معقول ہے، جو کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نہ وہ فائلر ہیں، نہ ہی وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں۔ اور اس لیے ہم نے ان 15 ملین کو، ان 1.5 کروڑ افراد کو ہم لے کے آئیں گے اور لا کے اس کو پھر آگے لے کے چلیں گے، اور ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے، خاص طور پہ جو ان کا زور تھا جی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس نیٹ ہم بڑھا لیتے ہیں تو پھر ہمیں اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور ہماری ملک کی آمدنی اتنی ہو جائے گی کہ ہم قرضوں سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ ان کا کہنا تھا جی کہ اگر یہ ایک اور انہوں نے کہا کہ حکومت پہ ابھی بھی لوگ جو ہیں اعتبار کر رہے ہیں ان کی حکومت پہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان ایک آنیسٹ آدمی ہیں اور اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ سخت فیصلے ضرور کر سکتے ہیں، وہ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو وقتی طور پہ ہمیں محسوس ہو، برا ہو، لیکن لانگ رن میں وہ فیصلے ملک کو بھی فائدہ دیں گے، عوام کو بھی فائدہ دیں گے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے پھر مثال دی ایک، انہوں نے کہا جی کہ موجودہ جو پہلی سہ تھی، یعنی کہ جولائی، اگست اور سپٹمبر 3 مالی سال کی پہلی سہ، اس میں انہوں نے کہا کہ 1,211 ارب کا طے شدہ ہدف تھا ٹیکس کا، 1,211 ارب 3 مہینوں کا، لیکن ان 3 مہینوں میں 1,395 ارب روپیہ جمع ہوا FBR میں، اور یعنی کہ پچھلے سال کی آمدن کے مقابلے میں 38% وہ کہتے ہیں زیادہ ریکور ہوا، اور زیادہ لوگوں نے ٹیکس دیا، اور بغیر کسی دھمکی کے، بغیر کسی پریشر کے دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1,395 ارب کی ریکارڈ وصولیاں جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 186 ارب روپے کا جو زیادہ ٹیکس آیا خزانے میں، اس کا مطلب ہے کہ عوام جو ہیں ان پہ اعتبار کر رہے ہیں، ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ صحیح جگہ پہ لگے گا۔ اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی فیور میں استعمال کیا اس بات کو، اس آرگومنٹ کو، کہ یہ دلیل کے طور پہ یہ بات ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھا رہے ہیں۔ ڈالر کی قیمت کہاں جائے گی؟ ڈالر کی اس میں وہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی موجود تھے، تو انہوں نے بھی بڑی اس کو کیا کہنا چاہیے، اس کا دفاع کیا جو اس وقت مارکیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے، بلکہ یہ ایک نیچرل مارکیٹ میں فیصلہ ہوگا، جو نیچرل ایک ہوتی ہے، اپ ڈاؤن ہوتی ہے مارکیٹ، یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کو ہم کسی آرٹیفیشل طریقے سے یا ایک حکومتی مشینری استعمال کر کے اس چیز کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ماضی میں یہ کچھ ہوا تھا تو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان سے ایک نشست تھی، اور زراعت کے شعبے میں بھی وہ اناؤنس کریں گے جی آئندہ چند دنوں میں کافی خطیر رقم، اور خاص طور پہ کسانوں کو، وہ جو چھوٹے کسان ہیں ان کو جی یہ مائکرو فائنینسنگ کی جائے گی، اور بینکوں کے ذریعے نہ ہو سکے گی تو جو فائنینس کمپنیاں ہیں ان کے ذریعے بھی یہ کام کیا جائے گا، اور چھوٹے کسانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان کو قرضے دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے ان کا پروگرام، ان کا ویژن، اور اس میں وہ کسی بھی طور پہ ہمیں
غیر مطمئن نظر نہیں آئے۔ ہمارا کیا اس میں تھا جی، تاثرات ہمارے کیا تھے، یہ ہم بتائیں گے بعد میں۔ اور لیکن ایک بات جو ہمارے ویورز ہیں وہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم سے یہ پوچھیں، وزیر اعظم سے مہنگائی کے بارے میں پوچھیں، تو یہ ساری باتیں جو آپ ہمیں بھیجتے رہتے ہیں وہ ساری باتیں ہم نے ان سے پوچھیں، کیونکہ یہ ان کیمرہ سیشن تھا، آف دا ریکارڈ تھا، لیکن جو ایک پبلک فیلنگز تھیں، جو عوامی احساسات تھے، وہ ہم نے ان تک ضرور پہنچائے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے جی کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے اور خاص طور پر انہوں نے کہا جی ہم نے بھی سینکڑوں کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ مکمل کر دی ہیں اور وہ استعمال میں ہیں، برج ہم بھی بنا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو ڈھنڈورا نہیں پیٹ رہے۔ تو یہ ہیں صورتحال جی۔ میں نے کہا وزیر اعظم عمران خان سے جو نشست ہوئی اور جو آنے والے دنوں میں وہ کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔